بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ دوم کلمہ شہادت سکھائیں گے آپ کو، ساتھ مل کر سیکھیے گا، پڑھیے گا اور اچھے طریقے سے اس کی ادائیگی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ آپ کو بھرپور فائدہ ہو۔ بہت خوبصورت معنی ہے اس کلمے کا بھی، اور انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا۔ آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد، اب اس میں شین جو ہے اس پر سکون کا نشان ہے۔ شین کو آپ نے قلقلہ کرتے ہوئے نہیں پڑھنا، خاص توجہ رکھیے گا۔ اشہد نہیں کہنا، بلکہ شین کو مضبوطی کے ساتھ آپ نے سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اشہد، دال کو بہت لمبا نہیں کرنا، دال کے آگے واو موجود نہیں ہے، جسٹ دال کے اوپر پیش ہے۔ اشہد اللہ، اب یہاں پہ بہت جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ نون ساکن کے بعد لام کا حرف آ رہا ہے، تو کیا نون کی آواز کو اندر آپ پڑھیں گے؟ ان لا الہ، ان لا الہ ایسا پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ نون کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھیں گے، آپ ڈائریکٹ حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیے، اللہ الہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے۔ ادغام کیا ہوتا ہے کہ ایک حرف کی آواز کو دوسرے حرف کی آواز میں مکس کر دینا، مرج کر دینا، ود آؤٹ غنہ، غنہ نہیں کرنا آپ نے لام پہ۔ لا پر بڑی مد ہے، اس کو آپ نے کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ الہ، پہلے کلمے کی طرح لا کو 1 سے 2 حرکت کے برابر، اور ای اور ہا، الہ کو کم مقدار میں پڑھنا ہے، زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ آگے دیکھیے تو الا اللہ، حرف جلالہ اللہ کو پر پڑھا جائے گا، کیونکہ الا اللہ، اللہ کی جو لام ہے اس پر زبر ہے۔ آگے چلیے، وحدہ، ہا کے مخرج کو بہت واضح طور پر پڑھیں گے، ہا کو ہا کے ساتھ مشابہت نہیں دینی، بہت کلیئر، سافٹ، پولائٹ انداز میں پڑھنا ہے۔ لا شریک لہ، لا الف مدہ 1 سے 2 الف کے برابر، شری را زیر یاری، یا مدہ اور را کے نیچے زیر ہے، اس را کو باریک پڑھا جائے گا۔ لہو و اشہد، اگر آپ یہاں پہ وقف کر رہے ہیں تو آپ کیا پڑھیں گے؟ لا شریک لہ، اور اگر ملا کے پڑھ رہے ہیں تو لا شریک لہو و اشہد، لہو و اشہد۔ اگین شین کو آپ نے زیادہ ہلانا نہیں ہے، یہ قلقلہ کی طرح نہ مکس ہو جائے، بلکہ آپ نے شین کو مضبوطی کے ساتھ سکون کی علامت کو نظر میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آگے چلیے تو ان محمدن، نون مشدد کا غنہ انا پر بھرپور طریقے سے کیجئے، محمدن میم مشدد کا غنہ کیجئے، دن پہ دال پر 2 زبر کی تنوین کے بعد حرف عین ہے، اظہار کیجئے، غنہ بالکل بھی نہیں کرنا، محمدن عبدہ ایسا کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ محمدن عبدہ، با پر جزم کا نشان ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو تھوڑا سا ہلا کے پڑھا جائے گا، قلقلہ کر کے پڑھا جائے گا۔ ورسولہ، را پر زبر ہے، اس را کو پر پڑھیں گے، سو واو مدہ ہے 1 سے 2 الف کے برابر، اس کو پڑھیں گے، اور لام پر پیش آ گئی تو ہم اس کی ادائیگی بہت چھوٹی سی رکھیں گے، لمبا نہیں کرنا، ورسولہ، ٹھیک ہے، ایسے لمبا نہیں کرنا، بلکہ ہاں پر جب آپ جزم لگائیں گے اور کلمے کو اینڈ کریں گے، وقف کریں گے، تو آپ ہاں پر جب جزم لگائیں گے تو ہاں کی آواز آخر میں واضح ہونی چاہیے۔ امید ہے بہت فائدہ ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔